السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ نے ایک بات پر ضرور دھیان دیا ہوگا کہ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں سب چاند کی تاریخ کے حساب سے چلتے ہیں، وہ چاہے عید ہو، بقرعید ہو یا رمضان کے روزے ہوں، سب اسلامک کیلنڈر کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ تو یہ اسلامک کیلنڈر کیا ہے، کب شروع ہوا، کس نے اس کی شروعات کی، اور اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں، آپ یہ جان لیں کہ کیلنڈر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شمسی کیلنڈر جس کے مطابق عام دنیا چلتی ہے، جس کے مہینوں کے نام ہیں جنوری، فروری۔ دوسرا ہے قمری کیلنڈر جس کے مطابق اسلامی دنیا چلتی ہے اور جس کے مہینوں کے نام ہیں محرم، رمضان وغیرہ۔ اسی کو اسلامک کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامک کیلنڈر کب شروع ہوا اور اس کی شروعات کس نے کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی یمن سے آیا اور کہا کہ آپ تاریخ کیوں نہیں ڈالتے جس سے پتہ چلے کہ کس دن یہ کام ہوا اور کب یہ واقعہ ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب ذرا فرصت ملی تو اپنے صحابہ کو جمع کیا اور اس یمنی آدمی کی بات سامنے رکھی، پھر ان سے سوال کیا کہ تاریخ کی شروعات کب سے ہونی چاہیے۔ تو سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر کہیں سے ایک ہلکی سی آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے شروع ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ شروعات اس دن سے ہونی چاہیے جس دن آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، لیکن پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز بلند ہوئی اور فرمایا کہ ہمیں تاریخ لکھنے کی شروعات اس دن سے کرنی چاہیے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور اس دن سے اسلام کا ایک نیا باب شروع ہوا تھا۔ یہ کہنا تھا کہ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی کہ ہمیں یہ بات قبول ہے اور ہم اس پر راضی ہیں۔ تو چونکہ یہ کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوا، اسی لیے اس کو ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ مسلمان اسلامک کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے زندگی نہیں چلا پا رہے، لیکن کم سے کم ان کو اسلامی مہینوں کے نام تو ضرور یاد ہونے چاہیے۔ تو چلیے ان کو پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم، اس کا پورا نام محرم الحرام ہے۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر، اس کا پورا نام صفر المظفر ہے۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول، اس کو ربیع بھی کہتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ہجرت اور وفات کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ربیع الثانی، اس کو ربیع الآخر بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی سال کا پانچواں مہینہ جمادی الاولی، لوگ جمادی الاولی کہتے ہیں جو کہ غلط ہے، اس کو جمادی الاولی کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا چھٹا مہینہ جمادی الثانی، اس کو جمادی الآخر بھی کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا ساتواں مہینہ رجب، اس کا پورا نام رجب المرجب ہے۔ اسلامی سال کا آٹھواں مہینہ شعبان، اس کا پورا نام شعبان المعظم ہے۔ اسلامی سال کا نواں مہینہ رمضان، جس کا پورا نام رمضان المبارک ہے، وہ برکتوں والا مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور وہ مہینہ جس میں تمام مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ اسلامی سال کا 10واں مہینہ شوال، اس کا پورا نام شوال المکرم ہے۔ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو عید منائی جاتی ہے۔ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ، اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذوالحجہ، اسی مہینے میں حج ہوتا ہے، اور عید الاضحیٰ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ یہ ہیں وہ 12 مہینوں کے نام جو اسلامک کیلنڈر میں ہوتے ہیں۔